السلام علیکم دوستو، ابتدائی سائنس اور فلسفے کی دلچسپ دنیا کے ذریعے ہمارے سفر میں دوبارہ خوش آمدید۔ آج ہم جس شخصیت کی زندگی اور کام کے بارے میں ڈسکس کریں گے اسے القندوس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ 9ویں صدی کا ایک ذہین انسان جس کی مختلف شعبوں میں خدمات نے جو آج کچھ ہم جانتے ہیں اس کی بنیاد رکھی۔ تو آئیے اس قابل ذکر مفکر کی وراثت کو تلاش کریں۔ کندا کے عرب قبیلے کے ایک اشرافیہ گھرانے میں جو محمد کے ہم عصر سردار اشعث بن قیس کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ خاندان ابتدائی اسلامی دور میں کوفہ کے قبائلی اشرافیہ کے سب سے نمایاں خاندانوں سے تعلق رکھتا تھا، یہاں تک کہ عبد الرحمن بن محمد بن اشعث کی بغاوت کے بعد اس نے اپنی زیادہ تر طاقت کھو دی۔ ان کے والد اسحاق بصرہ کے گورنر تھے اور انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ انہوں نے ایک جامع تعلیم حاصل کی، فلسفہ، ریاضی، فلکیات اور طب جیسے مضامین کا مطالعہ کیا۔ وہ خاص طور پر یونانی فلسفے سے متاثر تھے اور یونانی میں روانی بھی رکھتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں بہت سے اہم کاموں کا عربی میں ترجمہ کرنے کا موقع ملا۔ جان پہچان کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ الکندی 9ویں صدی عیسوی کے اوائل میں اسلامی سنہری دور میں کوفہ عراق میں پیدا ہوئے۔ یہ اسلامی دنیا میں غیر معمولی ثقافتی، سائنسی اور فکری نشو و نما کا دور تھا اور الکندی اس کے مرکز میں تھا۔ ان کا تعلق ایک تعلیم یافتہ گھرانے سے تھا اور انہوں نے فلسفہ، ریاضی اور قدرتی علوم میں مکمل تعلیم حاصل کی۔ انٹروڈکشن۔ الکندی، جسے ابو یوسف یعقوب بن اسحاق الکندی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، 9ویں صدی کے دوران رہنے والا ایک عرب مسلم شخص تھا۔ ان کی خدمات مختلف شعبوں میں پھیلی ہوئی تھی، جس نے انہیں اسلامی سنہری دور کے دوران ایک قابل ذکر شخصیت بنا دیا۔ آئیے ان کی زندگی اور کام کے کچھ پہلوؤں کو تلاش کرتے ہیں۔ دوستو، الکندی کوفہ میں سن 801 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ بعد میں انہوں نے بغداد میں اپنی تعلیم مکمل کی، جہاں انہیں عباسی خلیفہ مامون، جن کا دور حکومت 813 عیسوی سے لے کر 833 عیسوی اور المعتصم، جن کا دور حکومت 833 عیسوی سے لے کر 842 عیسوی تھا، کی سرپرستی حاصل تھی۔ ان کے علم اور مطالعہ کی قابلیت کی وجہ سے مامون نے انہیں بغداد میں یونانی فلسفیانہ اور سائنسی متن کے ترجمے کے لیے حال ہی میں قائم کردہ مرکز ہاؤس آف وزڈم میں اپوائنٹ کیا۔ وہ اپنی خوبصورت خطاطی کے لیے بھی مشہور تھے اور ایک موقع پر خلیفہ متوکل نے انہیں اپنے خطاط کے طور پر اپوائنٹ کیا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ جب مامون کی وفات ہوئی تو اس کا بھائی معتصم خلیفہ بنا۔ الکندی کے عہدے کو معتصم کے تحت بڑھایا گیا، جس نے اسے اپنے بیٹے کے استاد کے طور پر مقرر کیا۔ لیکن الواسط، جس کا دور حکومت 842 عیسوی سے لے کر 847 عیسوی ہے اور خاص طور پر متوکل کے الحاق کے بعد الکندی کا ستارہ معدوم ہوتا ہے۔ ان کی موت کے بعد الکندی کی فلسفیانہ تخلیقات جلد ہی پوشیدہ ہو گئیں۔ ان میں سے بہت سے بعد کے اسلامی اسکالرز اور مورخین سے بھی محروم ہو گئیں۔ فیلکس کلیم فرینک نے اس کے کئی وجوہات بیان کی ہیں۔ المتوکل کی عسکریت پسند قدامت پسندی کے علاوہ منگولوں نے فارس اور میسوپوٹیمیا پر حملے کے دوران بے شمار کتب خانوں کو بھی تباہ کر دیا۔ تاہم وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی سب سے ممکنہ وجہ یہ تھی کہ ان کی تحریروں کو الفارابی اور ابو سینا جیسے بااثر فلسفیوں میں کبھی بھی مقبولیت نہیں ملی، جنہوں نے بالآخر ان پر غلبہ حاصل کیا۔ ان کے فلسفیانہ کیریئر کا عروج معتصم کے دور میں ہوا، جن کے لیے الکندی نے اپنی سب سے مشہور کتاب پہلے فلسفے کو وقف کیا اور جس کے بیٹے احمد کو الکندی نے تربیت دی۔ الکندی، a philosopher and a thinker۔
ناظرین، الکندی نہ صرف ایک عالم تھے بلکہ ایک فلسفی بھی تھے۔ وہ ارسطو، افلاطون اور دیگر یونانی فلسفیوں کے کاموں سے بہت متاثر۔ الکندی نے ان قدیم تحریروں کو عربی میں ترجمہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا، جس نے اس علم کو پوری اسلامی دنیا میں محفوظ اور پھیلانے میں مدد کی۔ فلسفے میں الکندی کی سب سے اہم خدمات میں سے ایک یونانی فلسفے کو اسلامی الحیات کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی ان کی کوشش تھی۔ انہوں نے استدلال کیا کہ عقل اور وحی ایک دوسرے سے متصادم نہیں ہے، بلکہ حقیقت کو سمجھنے کے ایک دوسرے کے ضامن طریقے ہیں۔ یہ خیال اس وقت سنگ بنیاد تھا، اس نے بعد میں اسلامی فلسفے کی بنیاد رکھی۔ الکندی کے فلسفیانہ کاموں میں بہت سے موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے، جن میں مابعدت طبیعت، اخلاقیات اور ایپسٹیمولوجی شامل ہیں۔ وہ خاص طور پر روح کی فطرت اور جسم کے ساتھ اس کے تعلق کے ساتھ ساتھ خدا کے وجود اور وحی الہی کی فطرت میں دلچسپی رکھتے تھے۔ انفلوئنسز، اثرات۔ اگرچہ مسلم دانشور پہلے ہی یونانی فلسفے خاص طور پر منطق سے واقف تھے، لیکن الکندی کو پہلا حقیقی مسلم فلسفی ہونے کا سہرا دیا جاتا ہے۔ ان کی اپنی سوچ بڑی حد تک پروکلس، پلاٹینس اور جان فلوپنس کے نیو پلیٹونک فلسفے سے متاثر تھی، حالانکہ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے دوسرے ہیلینسٹک مکاتب فکر سے بھی خیالات حاصل کیے ہیں۔ گریک انفلوئنسز یعنی یونانی اثرات۔ جیسا کہ ترجمے کی تحریر میں ان کے نمایاں کردار کو دیکھتے ہوئے توقع کی جا سکتی ہے، الکندی کی تصانیف یونانی فکر کے خیالات سے بھری ہوئی تھی۔ ان کے فلسفیانہ کام جزوی طور پر ریاضیاتی اور سائنسی مصنفین کے مقروض ہیں، جن کا ترجمہ ان کے زمانے میں کیا گیا تھا۔ مثال کے طور پر نیوکومیکس آف گراسا، یوکلڈ نے اپنے طریقہ کار کے ساتھ ساتھ اپنی ریاضی کو بھی متاثر کیا، لیکن اس کے فلسفے پر سب سے اہم اثر ارسطو کا تھا، جس کے کارپس الکندی نے ارسطو کی کتابوں کی مقدار میں سروے کیا ہے۔ یہ کام ارسطو کے مجموعے کا کافی تفصیلی جائزہ فراہم کرتا ہے، اگرچہ الکندی نے واضح طور پر ان میں سے کچھ کتابوں کو نہیں پڑھا ہے جن پر انہوں نے بحث کی ہے۔ دوستو، جب الکندی مابعدت طبیعت کے مندرجات کا ذکر کرتے ہیں تو وہ مندرجہ ذیل بلکہ حیرت انگیز خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ مابعدت طبیعت کے نام سے اپنی کتاب میں ان کا مقصد ان چیزوں کی وضاحت کرنا ہے جو مادے کے بغیر زندہ رہتی ہیں، اور اگرچہ وہ مادے کے ساتھ مل کر موجود ہو سکتی ہیں، لیکن مادے سے نہ تو منسلک ہیں اور نہ متحد ہیں۔ خدا کی وحدانیت کی تصدیق کرنا، اس کے خوبصورت ناموں کی وضاحت کرنا، اور یہ کہ وہی کائنات کا خالق ہے جو ہر چیز کو کامل کرتا ہے اور یونیورس کا خدا ہے۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں ارسطو کے بارے میں بہت سے حوالہ جات دیے ہیں، لیکن ان کی اکثر نادانستہ طور پر نیو پلیٹونک فریم ورک میں دوبارہ تشریح کی جاتی ہے۔ یہ رجحان مابعدت طبیعت اور خدا کی فطرت جیسے شعبوں میں سب سے زیادہ واضح ہے۔ ماہرین نے مشورہ دیا ہے کہ وہ متزیلی مکتب فکر سے متاثر تھے، کیونکہ انہوں نے اور ان دونوں نے خدا کی وحدانیت یعنی توحید کو برقرار رکھنے کے لیے باہمی تشویش کا مظاہرہ کیا تھا۔ مابعدت طبیعت۔ الکندی کے مطابق مابعدت طبیعت کا مقصد خدا کا علم ہے، اس وجہ سے وہ فلسفے اور الہیات کے درمیان واضح فرق نہیں کرتا، کیونکہ اس کا خیال ہے کہ وہ دونوں ایک ہی موضوع سے متعلق ہے۔ بعد کے فلسفیوں خاص طور پر الفارابی اور ایویسینا نے اس مسئلے پر ان سے سخت اختلافات کرتے ہوئے کہا ہے کہ مابعدت طبیعت دراصل وجود سے متعلق ہے، اور اس طرح خدا کی فطرت مکمل طور پر اتفاقی ہے۔ ایپسٹیمولوجی۔ الکندی نے نظریہ پیش کیا کہ ایک علیحدہ غیر مادی اور آفاقی عقل ہے جسے فرسٹ وزڈم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ خدا کی تخلیق میں سے پہلا اور درمیانی راستہ تھا جس کے ذریعے وہ دوسری تمام چیزیں تخلیق میں آئیں۔ تاہم الکندی کا کہنا ہے کہ انسانی عقلیں صرف ممکنہ طور پر ان کو سمجھنے کے قابل ہیں۔ اس صلاحیت کو پہلی ذہانت کے ذریعے عملی جامہ پہنایا جاتا ہے جو ہمیشہ تمام آفاقیوں کے بارے میں سوچتی رہتی ہے۔ ان کا استدلال ہے کہ اس عقل کی بیرونی ایجنسی یہ کہہ کر ضروری ہے کہ انسان محض ادراک کے ذریعے کسی عالمگیر تصور تک نہیں پہنچا۔ دی سول اینڈ دا آفٹر لائف۔ الکندی کہتے ہیں کہ روح ایک سادہ غیر مادی چیز ہے۔
The relationship between revelation and philosophy. دوستو، الکندی کی نظر میں نبوت اور فلسفہ سچائی تک پہنچنے کے دو مختلف راستے ہیں۔ وہ ان دونوں پوزیشنوں کو 4 طریقوں سے موازنہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے، جب ایک شخص کو فلسفی بننے کے لیے ایک طویل عرصے کی تربیت اور مطالعے سے گزرنا پڑتا ہے تو خدا کی طرف سے کوئی پیش گوئی دی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فلسفی کو اپنے آلات اور بڑی مشکل سے کے ذریعے سچائی تک پہنچنا چاہیے، جبکہ نبی کے پاس خدا کی طرف سے اس پر نازل کی گئی سچائی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نبی کی تفہیم فلسفی کے